بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج 5ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے سبق میں ہم طہارت کی دوسری قسم یعنی غسل کے مسائل پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے وضو کے مسائل اس لیے بیان کیے تھے کہ وضو طہارت کی ایک ایسی قسم ہے کہ انسان کا اس سے واسطہ بھی زیادہ پڑتا ہے، لیکن غسل چند مخصوص صورتوں میں تو غسل فرض ہو جاتا ہے، باقی ہر نماز کے لیے چونکہ غسل کرنا فرض نہیں ہے، اس لحاظ سے غسل سے انسان کا واسطہ بھی کم پڑتا ہے۔ تو اس لیے اب ہم دوسری قسم یعنی غسل کے مسائل بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو غسل کا مسنون طریقہ آپ سماعت فرما لیں۔ چنانچہ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ غسل کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک اچھی طریقے سے دھو لے، اس کے بعد استنجا کرے۔ ہاتھ اور استنجا کی جگہ پر اگر کوئی ظاہری ناپاکی، ظاہری نجاست موجود ہو اس کو بھی دھو لیں، اور اس کے بعد پورے بدن پر اگر کسی جگہ ظاہری ناپاکی، ظاہری نجاست موجود ہے اس کو بھی دھو لیں، اور اس کے بعد انسان وضو کرے۔ وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر کے اوپر پانی ڈالیں، پھر 3 مرتبہ دائیں کاندھے پر اور 3 مرتبہ بائیں کاندھے پر اس طرح پانی ڈالیں کہ سارے کے سارے بدن تک پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے۔ آج کے زمانے میں چونکہ شاور کا دور ہے، شاور کا زمانہ ہے، تو شاور پر تو اس طریقے پر عمل اور اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے سر پر جو ہے نا وہ پانی ڈالیں، اور اس کے بعد اپنے بدن کا جو دائیں حصہ ہے وہ شاور کے سامنے کر دیں، اور پھر بدن کا جو بائیں حصہ ہے وہ شاور کے سامنے کر دیں، تو اس طرح پورے بدن تک پانی پہنچ جاتا ہے۔ پھر غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، اس طرح کلی کرنا کہ پورے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک میں پانی اس طرح ڈالنا کہ جو ناک کا اندرونی نرم حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ نمبر 3، پورے بدن کے اوپر 1 مرتبہ پانی اس طرح بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ 3 چیزیں غسل کے اندر فرض ہے، ان میں سے اگر ایک چیز بھی رہ جائے، چاہے بھولے سے رہ جائے چاہے قصدن رہ جائے، تو غسل نہیں ہوگا۔ جب پورے بدن پر پانی بہا لیا، کلی بھی کر لیا، ناک میں پانی بھی ڈال دیا، تو اب غسل ہو جائے گا، چاہے غسل کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ جس طرح وضو کے لیے نیت فرض نہیں ہے، اسی طرح غسل کے لیے بھی نیت شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بارش میں کڑا ہو جاتا ہے، یا پھر گرمی کے موسم میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے سوئمنگ پول میں یا کسی تالاب کے اندر اتر جاتا ہے اور اس کا پورا بدن گیلا ہو جاتا ہے، یہ کلی بھی کر لیتا ہے، ناک میں پانی بھی ڈال دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی غسل ہو جاتا ہے، اگرچہ ان صورتوں میں غسل کی نیت نہ بھی ہو۔ اگر پورے بدن میں ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو ایسی صورت میں غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گیا یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو بھی غسل نہیں ہوا۔ اب غسل کے بعد یاد آ جاتا ہے کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی تھی، تو اب دوبارہ نہانا، دوبارہ غسل کرنا ضروری تو نہیں ہے، البتہ جو خشک جگہ رہ گئی تھی اس کو دھو لے اور اس کے اوپر پانی بہا لے۔ وہاں بھی صرف تر ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ باقاعدہ اس پر پانی بہانا یہ فرض ہوگا، واجب ہوگا۔ اگر کلی کرنا بھول گیا تھا تو اب کلی کر لے، اگر ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا تو اب ناک میں پانی ڈال دے۔
خلاصہ یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں جو چیز رہ گئی تھی اب اس کو کر لیں، اور نئے سرے سے پورا غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح غسل کرتے وقت اپنے کانوں میں اور جو ناف کا حصہ ہے اس میں بھی پانی پہنچانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ عموماً یہاں انسان پانی پہنچانے میں کوتاہی کرتا ہے، اگر یہاں پانی نہیں پہنچا تو ایسی صورت کے اندر غسل نہیں ہوتا۔ اسی طرح بسا اوقات چھالیہ وغیرہ کاتے وقت، پان وغیرہ کاتے وقت دانتوں کے اندر کوئی گٹھلی پنس جاتی ہے، کوئی چھالیہ کا دانہ پنس جاتا ہے، تو غسل کرتے وقت اس کو نکال دیں۔ اگر اس کی وجہ سے دانتوں کے درمیان میں پانی نہیں پہنچا تو ایسی صورت میں غسل نہیں ہوگا، کیونکہ غسل کے اندر کلی کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون غسل کرتے وقت اس کے بالوں کے مینڈیا بندھی ہوئی ہے، اس کے بال گندے ہوئے ہیں، تو سارے بالوں کو پانی پہنچانا اور ان کی جڑوں تک پانی پہنچانا یہ فرض ہوگا۔ البتہ ان بالوں کے مینڈیوں کو کھولنا یہ ضروری نہیں ہوگا۔ البتہ اگر بالوں کے مینڈیوں کو کھول دیا جائے اور سارے کے سارے بالوں کو پانی سے تر کر لیا جائے، ان کی جڑوں تک پانی پہنچا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر صرف ان مینڈیوں کو اوپر سے دھو لیا جائے اور جو ان کی جڑ ہے وہاں تک پانی پہنچا دیا جائے تو ایسی صورت کے اندر بھی غسل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوران غسل اگر کسی خاتون نے زیورات پہنے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر بالیاں پہنی ہیں یا جو ہے نا وہ بندیاں وغیرہ پہنی ہوئی ہے یا کوئی چھلا یا انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے نیچے جو جگہ ہے یا جو کانوں کے سوراخ ہے یا ناک کے اندر سوراخ ہے تو وہاں تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ اگر ان زیورات کی وجہ سے وہاں تک پانی نہ پہنچے تو ایسی صورت کے اندر غسل نہیں ہوتا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غسل کے اندر مسنون ہے، سنت کے درجے میں ہیں۔ مثال کے طور پر غسل کرتے وقت نیت کرنا یہ مسنون ہے، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے لیکن البتہ سنت ضرور ہے یہ۔ اسی طرح غسل کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ عموماً انسان جہاں غسل کرتا ہے وہاں جو ہے نا وہ بسا اوقات ناپاکی کی جگہ بھی ہوتی ہیں، تو زبان سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، تصور کرنا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پورے جسم کو اچھی طریقے سے رگڑنا اور ملنا یہ بھی غسل کے اندر مسنون ہے اور سنت ہے۔ اسی طرح جو غسل کے اندر تین چیزیں فرض ہے ان کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا یہ بھی مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر اس پر عمل نہ بھی کیا جائے لیکن ان تین فرائض کو الگ الگ ترتیب کے ساتھ دھو لیا جائے تو بھی غسل ہو جاتا ہے، البتہ ترتیب کا خیال رکھنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں غسل کے اندر استحباب کے درجے میں ہیں اور وہ مستحب ہے۔ مثال کے طور پر انسان غسل کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرے، اس لیے کہ عموماً جو غسل جہاں کیا جاتا ہے وہاں انسان کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہوتے، ستر کھلا ہوا ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر قبلے کی طرف رخ نہ کرے۔ اسی طرح پانی کا استعمال جو ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ نہ کرے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پانی استعمال کرے۔ اسی طرح غسل کے لیے ایسی جگہ کا اہتمام کرے جہاں کوئی اس کو دیکھ نہ سکے۔ غسل کرتے وقت کسی سے بات چیت نہ کرے۔ غسل خانے کے اندر غسل بھی کر رہا ہو تو اگر باہر سے کوئی آواز دیتا ہے، کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایسی حالت میں بات چیت نہ کرے، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح غسل کرنے کے بعد اپنے پورے بدن کو کسی تولیے سے، کسی ٹاول سے یا کسی کپڑے سے پہنچنا یہ بھی غسل کے لیے اندر جو ہے نا مستحب ہے۔ اسی طرح غسل کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ ہے، یعنی غسل کرتے وقت ان چیزوں سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر غسل کرتے وقت سطر کھول کر قبلے کی طرف رخ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح سطر کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں بلا ضرورت بات چیت کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال جو اسراف کے زمرے میں آتا ہے یہ بھی غسل کے اندر مکروہ ہے۔ تو یہ وہ کچھ مسائل ہیں جو غسل سے متعلق ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر غسل کے فرض ہونے کی صورتیں، غسل کے مسنون ہونے کی صورتیں، غسل کے مستحب ہونے کی صورتیں اور غسل کے واجب ہونے کی صورتیں پڑھیں گے کہ کون کون سے ایسے مواقع ہیں جہاں غسل کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے۔ تو اس طرح پھر انشاءاللہ جو غسل کے مسائل ہے وہ بھی مکمل ہو جائیں گے۔